میں آتا ہے کہ لیس الکذاب الذی یکذب لیصلح بین الناس، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو اس لیے جھوٹ بولتا ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کرا دے۔ حنفیہ کے نزدیک، امام ابو حنیفہ کے نزدیک صریح جھوٹ بولنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے بھی صریح جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا، اس کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ تو یہاں بھی حنفیہ کے نزدیک صریح جھوٹ سے صریح جھوٹ مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ تو حدیث کا ایسا مفہوم بیان کیا جائے گا کہ یہ آیت قرآن کی آیت کے مخالف نہ رہے۔ یہاں کہتے ہیں کہ یہاں بھی مراد ہے توریہ، اس کو بھی جھوٹ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ توریہ کہتے ہیں کہ آپ ایک بات کر رہے ہو، سامنے والے اس کا مطلب کچھ اور لے اور آپ کی نیت کچھ اور۔ ذو معنی الفاظ کہیں آپ، لوگوں میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے کلیئر کٹ بات نہ کریں، کیونکہ سب بتا دیں گے تو ہاتھ پاؤں کٹوا دیں گے۔ بیوی کو سب سچ سچ بتا دیا آپ نے، رات کہاں تھے آپ؟ گئے کام سے، تو بھائی تھوڑی سی ٹوپی کرا دو اس کو۔ ویسے تو الٹی حرکتیں چھوڑ دیں، غلط کام چھوڑ دیں، لیکن اگر سب صحیح بتا دیں گے تو گھر برباد ہو جائے گا۔ تو تھوڑا سا کیا ہوتا ہے، اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں ٹوپی کرانا، عربی میں کہتے ہیں توریہ کا مطلب چھپانا۔ آپ کچھ بول رہے ہیں، بیگم اس کا مطلب کچھ اور سمجھ رہی ہے، تو اس سے بڑی فساد سے ایک بہت بڑی جنگ عظیم ہونے والی تھی، اس سے الحمدللہ آپ کی بچت ہو گئی۔ کیا خیال ہے؟ اسی طرح بیگم بھی کبھی کبھار شوہر کو ٹوپی کرا دیتی ہے۔ ٹوپیوں کے بغیر یاد رکھو گھر کبھی بھی جڑ نہیں سکتا۔ بعض خواتین کہتی ہیں مردوں کو آپ سکھا رہے ہو توریہ کرنا، ٹوپیاں کرانا، تو میں کہتا ہوں کیا خواتین ٹوپیاں نہیں کراتی اپنے میاں کو؟ وہ کون سا بالکل سچ سب بتا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ نہیں کہ ظلم کرنا شروع کر دیں ایک دوسرے کے اوپر۔ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے آپ اگر حق پر ہیں، آپ نے رات ایسی جگہ گزاری، مدنی مسجد میں گزار دی، بیگم کو تبلیغی جماعت پسند نہیں ہے، اس کو غصہ آ رہا ہے کہ آپ نے کیوں رات تبلیغ والوں کے ساتھ، اب 4 مہینے کے لیے بھی نکل جاؤ گے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ میں نے بتا دیا کہ مدنی مسجد تھا تو میری آ گئی شامت، اس میں پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں کچھ اب کیا کہنا، یہ تو آپ کا کام ہے نا، میں کیوں بتاؤں، یہ تو آپ سوچیں، ہم کیوں آپ کو ٹوٹکے بتائیں۔ تو بہت بڑی ٹینشن سے بچنے کے لیے تو یہاں بھی کیا ہے کہ اس کو کذب سے تعبیر کیا گیا ہے مجازن۔ مجاز کا مطلب حقیقت میں یہ کذب یا جھوٹ نہیں ہے، مجازن اس کو حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ کذب، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی یہ جن میں تقوی زیادہ ہوتا ہے تو وہ ڈرتے ہیں کہ بھائی ہم گول مول بات کر کے جوڑیں گے تو بالکل ایسا نہ ہونے، کلیئر کٹ بات۔ اسی طرح دو میں لڑائی ہو گئی تو تھوڑا بہت ان کو، مثال کے طور پر ایک نے دوسرے کی تعریف کی تو تھوڑا سا مسالہ زیادہ لگا کے بتا دو اس کو، یار وہ تو تمہاری تعریفیں کرتا پھر رہا ہے، وہ تو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، جب جاؤ تو وہ بولتا ہے کہ بھائی ماشاءاللہ بڑے اچھے آدمی ہیں، حالانکہ اس نے ایک ہی دفعہ بولا تھا اور بول کے بعد میں پچھتایا بھی تھا، لیکن آپ نے اس کے پچھتانے کا تذکرہ نہیں کیا، اس کے صرف بولنے کا تذکرہ کر دیا۔ ساس بہو میں جھگڑا ہو رہا ہے تو بہو کو بول دو بھائی تمہاری ساس تو، میں تو جب بھی گئی ہوں میرے سامنے تو کوئی برائی نہیں کی اس نے۔ کیا مطلب؟ وہ برائی جو کی تھی وہ اتنی کم نوعیت کی تھی کہ وہ میں اس کو برائی سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ تو اس قسم کی بات کر کے اس چیز کو کذب سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہ صرف ہوائی باتیں نہیں ہیں، قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام قیامت میں کہیں گے، لوگ ان کے پاس جائیں گے کہ آپ ہماری سفارش کریں، اللہ تعالیٰ سے شفاعت کریں۔ حضرت ابراہیم کہیں گے مجھ سے جھوٹ کا صدور ہوا ہے، میں کیسے اللہ کے سامنے شفاعت کروں، مجھے تو یہ ڈر ہے کہ اللہ اس میں نہ پکڑ لے۔ حالانکہ پیغمبروں سے کبھی جھوٹ کا صدور، بولو بھائی، نہیں ہوتا۔ جھوٹ تو انسان کے کردار کو خراب کر دیتا ہے۔ پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کیسے جھوٹ بولیں گے؟ وہ کون سے لفظ تھا جس کو دیکھ کے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے؟ وہ تھا کہ جب قوم نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ عید منانے کے لیے، تہوار منانے کے لیے چلیں،
ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ سارے چلے جائیں، میں اکیلا رہ جاؤں تو میں ان کی بتوں کی گت بناؤں گا، اتنا اچھا موقع پورے سال مجھے دوبارہ نہیں ملے گا۔ فنظر نظرة فی النجوم، ستاروں کی طرف دیکھا، قال انی سقیم، فرمائے کہ میں بیمار ہوں، میں کیا ہوں، حالانکہ کوئی بیماری نہیں تھی۔ یہاں مراد تھا روحانی طور پر کہ میں تمہارے ان حرکتوں کو دیکھ دیکھ کے بیمار ہو گیا ہوں، روحانی طور پر ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو گیا ہوں، یہ نیت تھی ابراہیم علیہ السلام کی۔ لیکن چونکہ قوم یہ سمجھ رہی تھی کہ واقعی بیمار ہیں، تو پیغمبر نے اس کو بھی تقوی کے خلاف سمجھا، اور قیامت کے دن کہیں گے مجھے ڈر ہے کہ اللہ اس جھوٹ پہ مجھے پکڑ نہ لے کہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرے خیال ہے۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے کبھی بھی جھوٹ کا صدور نہیں ہوا،